بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر آپ کے گھر میں سے کوئی بگڑا ہوا ہے، بدتمیز ہے، بڑوں کی قدر نہیں کرتا، ادب نہیں کرتا، احترام نہیں کرتا، ہر بات میں لڑائی جھگڑے کرتا ہے، یا کوئی چھوٹا بچہ ہے اور پیار پیار میں وہ بگڑ گیا، آپ کی بات نہیں مانتا، نہ بڑوں کی بات مانتا ہے، نہ والدین کی بات مانتا ہے، نہ استاذ کرام کی بات مانتا ہے، تو ایسے بچے کو راہ راست پر لانے کے لیے، فرما بردار بنانے کے لیے آج میں آپ کو ایک ایسا روحانی عمل بتاؤں گی، روحانی فارمولہ بتاؤں گی، قرآنی عمل بتاؤں گی، جس کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا وہ بچہ فرما بردار بھی ہوگا، راہ راست پر بھی آئے گا، اور جیسا والدین کہیں گے، جیسا اس کے گھر کے بڑے کہیں گے، ویسا ہی وہ کام کرے گا، ان کی بات پر ہی عمل کرے گا۔ ہمارے گھروں میں، ہماری زندگیوں میں، ہمارے اپنے عزیز و قارب میں ایسے لوگ ہوتے ہیں، ایسے ہمارے پیارے ہوتے ہیں جن کے دل پتھر کی طرح سخت ہو جاتے ہیں۔ تو ان حالات میں ایک ایسا روحانی اور خاموش عمل بتاؤں گی جو دلوں کو موڑ دیتا ہے، دلوں کو موم بنا دیتا ہے، نفرت کو محبت میں، ضد کو نرمی میں، اور نافرمانی کو فرما برداری میں بدل دیتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی شخص بگڑ گیا ہے، کوئی بچہ بگڑ گیا ہے، بات نہیں مانتا، غصے میں رہتا ہے، یا دل سے دور ہو چکا ہے، تو یہ عمل ضرور کیجئے۔ اس کے کرنے سے انشاءاللہ بفضل خدا اس کا دل نرم ہوگا، پگھل جائے گا، اور وہ ایسا بندہ بن جائے گا کہ وہ دنیا والوں کو بھی اچھا لگے گا اور اللہ رب العزت کا بھی محبوب اور لاڈلا بن جائے گا۔ بس آپ نے اس عمل کو دھیان اور توجہ سے سننا ہے، ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا، ویڈیو کو بغیر اسکپ کیے آخر تک ضرور دیکھنا ہے، کیونکہ کچھ مین باتیں ہوتی ہیں، مین پوائنٹس ہوتے ہیں جو لوگ آپ مس کر دیتے ہیں، اور پھر وہی بات آپ کامنٹ باکس میں پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے میری آپ سے دوبارہ سے گزارش ہے، اگین میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ آپ نے ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، ہماری ہر ویڈیوز اسلامک ہوتی ہے، قرآن کے حوالے سے ہوتی ہے، اللہ رب العزت کے اسم مبارک کے حوالے سے ہوتی ہے، یا درود پاک کے حوالے سے ہوتی ہے۔ ایسی اسلامک ویڈیوز کو لائک کرنا، شیئر کرنا، پیارا سا کامنٹ کرنا آپ لوگوں کا کام بنتا ہے، کیونکہ ہم لوگ بھی اتنا زیادہ ٹائم لگا کر آپ کے لیے ویڈیوز لے کر آتے ہیں، آپ کے مسائل کے روحانی علاج اور روحانی حل لے کر آتے ہیں، تو آپ کا یہ کام بنتا ہے پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور مزید اچھی اچھی ویڈیوز بنانے کو دل کرتا ہے۔ ایک پیارا سا کامنٹ کر دیا کریں، اور کامنٹ میں آپ ہماری تعریف نہ کریں بلکہ اللہ رب العزت کی تعریف کریں، یعنی آپ اللہ اکبر لکھ دیا کریں، الحمدللہ لکھ دیا کریں، ماشاءاللہ لکھ دیا کریں، یا پھر آقا دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک مرتبہ درود پاک ضرور لکھ دیا کریں۔ جو لوگ کامنٹ باکس میں آئیں گے وہ درود پاک پڑھیں گے، یا آپ کا کوئی بھی نیک اعمال لکھا ہوا پڑھ لیں گے تو اس کا ثواب، اس کا اجر آپ کو بھی ملے گا اور پڑھنے والے، لکھنے والے کو بھی ملے گا۔ تو نیکی کی بات پھیلانا بھی صدقہ جاری ہے، تو آپ کوئی ایسا کام کر جائیں جو آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار دے، روشن کر دے اور آپ کے مسائل کو حل کر دے۔ تو آپ نے ایک پیارا سا کامنٹ ضرور کرنا ہے، اور اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ اب بتانے لگی ہوں میں آپ کو وظیفہ کہ آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو کس طریقے سے کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے وضو کرنا ہے، اگر وضو ممکن نہ ہو تو کم از کم اپنے ہاتھ ضرور دھو لیں اور ایک دفعہ کلی ضرور کر لیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ وضو کی حالت میں ہی اس عمل کو کریں۔ نمبر 2 پہ آپ نے اس وظیفے کو کرنے سے پہلے نیت کرنی ہے کہ اے اللہ، اس عمل کے وسیلے سے فلاں شخص کے دل میں نرمی، محبت، سمجھداری پیدا فرما، اس کے دل سے ضد، غصہ اور نافرمانی کو دور کر دے، اور جو بھی آپ کے گھر کا شخص ہے، چاہے وہ بڑا ہے، چاہے وہ بچہ ہے، چاہے وہ بزرگ ہے، کوئی بھی ہے جس کو آپ راہ راست پر لانا چاہتے ہیں، اس شخص کا آپ نے نام لینا ہے کہ مولا فلاں بچے کو یا فلاں بندے کو راہ راست پر لا دے اور اسے ہدایت نصیب فرما۔ پھر آپ نے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی اس وظیفے کی شرط ہے، اس وظیفے کا بہت ہی طاقتور یہ عمل ہے، درود ابراہیمی۔ تو آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی ضرور پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے 101 مرتبہ یا لطیفو یا ودودو
یا لطیف یا ودود، اللہ تعالیٰ کے ان دونوں ناموں کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے اور 101 مرتبہ ان دونوں ناموں کو پڑھنا ہے، یا لطیف یا ودود، یہ ایک مرتبہ ہو گیا، یا لطیف یا ودود یہ 2 مرتبہ ہو گئے، 101 مرتبہ ان کلمات کو پڑھیں۔ اور یاد رکھیں وظیفہ جب آپ نے کرنے بیٹھنا ہے اپنے پاس آپ نے ایک مٹھی بھر چینی ضرور رکھ لینی ہے، یا کوئی آپ برفی رکھ لیں، کوئی ٹافی رکھ لیں، میٹھا کیک رکھ لیں، کوئی بھی آپ نے چیز رکھ لینی ہے جو میٹھی ہو، اس چیز کو اپنے سامنے رکھ لینا ہے اور یہ وظیفہ پھر آپ نے شروع کر دینا ہے۔ جب 101 مرتبہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے یہ دونوں نام پڑھ لینے ہیں تو آپ نے اس میٹھی چیز پر پھونک مار دینی ہے۔ پھر 7 مرتبہ آپ نے سورت فاتحہ پڑھنی ہے، 3 مرتبہ سورت علم نشرح آپ نے پڑھنی ہے، آخر میں پھر آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، چینی پر دوبارہ سے 3 مرتبہ پھونک مار دینی ہے۔ پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھانا ہے، عاجزی کے ساتھ رو کر دل کی گہرائیوں سے اللہ سے دعا کرنی ہے، عاجزی سے دعا کرنی ہے کہ اے ہمارے مالک، اے اللہ، اے پاک پروردگار، فلاں بندے کے دل کو کھول دے، جس بچے کے لیے یا جس شخص کے لیے یہ عمل کریں اس کا نام لیں اور بولیں کہ مولا اس کے دل کو کھول دے، اس میں محبت، سکون، سمجھداری اور نرمی پیدا کر دے، اس کی ضد ختم کر دے، غصہ ختم کر دے، دوریاں ختم کر دے، اور جو وہ شخص بگڑا ہوا ہے اس کی بگراہٹ کو ختم کر دے، اسے ہمارے لیے بہتر فرما بردار اور محبت کرنے والا بنا دے۔ بس آپ نے اللہ تعالیٰ سے اس بندے کا نام لے لے کر دعائیں کرنی ہیں، اپنے لفظوں میں کریں، آسان لفظوں میں کریں، جس طرح آپ کو آسانی لگے اس طرح اپنے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ یہ عمل نہایت آسان عمل ہے اور اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ دل میں ضرور نرمی پیدا ہوگی۔ اب دم کی ہوئی چینی کو آپ نے کیا کرنا ہے یہ بھی توجہ سے سنیں۔ آپ نے دم کی ہوئی چینی کو کسی بھی چیز میں ملا کر اس بندے کو دے دینی ہے۔ اب اس بندے کو بغیر بتائے یہ آپ نے عمل کرنا ہے، اس کو بتا کر یہ وظیفہ نہیں کرنا۔ اگر بتا کر یہ وظیفہ کریں گے تو اس کے دل میں ہوگا کہ یہ میرے لیے عمل کر رہے ہیں، میں اور زیادہ بگڑوں گا، تو آپ نے اس بندے کو نہیں بتانا یا اس بچے کو نہیں بتانا، بغیر بتائے آپ نے اس دم کی ہوئی چینی کو چائے میں ملا دیں، دودھ میں ملا دیں، کھیر بنا دیں، حلوہ بنا دیں، ملک شیک بنا دیں، کسی بھی کھانے والی چیز میں آپ نے یہ چینی ملا کر اس بچے کو یا اس بندے کو کھلا دینی ہے۔ اور اس عمل کو آپ نے لگاتار 7 دن تک مسلسل کرنا ہے۔ بہتر نتائج کے لیے 11 دن تک کریں اور ہمیشہ کے لیے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے 21 دن تک لگاتار یہ وظیفہ کریں۔ خواتین اپنے خاص ایام میں جتنا زیادہ ہو سکے اللہ تعالیٰ کے اس نام کو پڑھ کے چینی پر دم کر لیں، لیکن پاکیزگی کی حالت میں وظیفے کو آپ نے مکمل پڑھنا ہے۔ اب اس وظیفے کو کرنے کا جو وقت ہے وہ آپ نماز فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز عصر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز مغرب کے بعد بھی، یا رات سونے سے پہلے، جب آپ کا دل چاہے اس وظیفے کو آپ کر سکتے ہیں۔ جس دن سے آپ نے یہ وظیفہ کرنا شروع کرنا ہے اس دن سے آپ نے صدقہ خیرات ضرور کر دینی ہے۔ صدقہ 1000 بلاؤں کو ٹالتا ہے، مصیبتوں کو ختم کرتا ہے، مشکلات کو آسانیوں میں بدلتا ہے اور آنے والی بلاؤں کو بھی روک کر رکھتا ہے، بندشوں رکاوٹوں کو ختم کرتا ہے اور غیبی مدد کے اسباب پیدا کرتا ہے۔ تو آپ نے صدقہ کس طریقے سے دینا ہے؟ کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیں، کسی پیاسے کو پانی پلا دیں، جس کو کپڑوں کی ضرورت ہے اسے ایک جوڑا لے کر دے دیں۔ آج کل سردی ہے، کسی کو چادر کی ضرورت ہے، جرسی کی ضرورت ہے، جرابوں کی ضرورت ہے، اس کے علاوہ کسی کو رومال کی ضرورت ہے، ٹوپی کی ضرورت ہے، تو آپ ضرور لے کر دیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے اعمال جو ہیں یہ صدقے میں شامل ہیں، اور اگر آپ یہ کام نہیں کر سکتے تو اپنے گھر سے ایک مٹھی بھر آٹا اٹھا لیں، چینی اٹھا لیں، یا پھر چاول اٹھا لیں، اپنے گھر کے چھت پہ ڈال دیں یا صحن میں ڈال دیں، جہاں سے چرند پرند اور کیڑے مکوڑے کھا سکیں اور آپ کے لیے دعائیں کر سکیں۔ اس عمل کو کسی کو نقصان پہنچانے کا ارادہ رکھ کر نہ کریں، یہ صرف پیار اور محبت اور صلح کرانے والا عمل ہے۔ اللہ کی ذات دلوں کو پھیرنے والی ہے، اس سے ہی امید رکھیں۔ اس وظیفے کے معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ جزاک اللہ۔